أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں گننا چاہیں تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے. اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کتنے لوگ ہیں جو مندروں میں، گرجوں میں اور عجیب و غریب جگہوں پہ جا کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بنایا، اور ہم اللہ کے گھروں میں، مساجد جو ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں، ہم اللہ کے گھروں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں. اور ہمیں اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. وہ نبی جن سے نہ پہلے کوئی ایسا گزرا اور نہ بعد میں قیامت تک کوئی ایسا آ سکتا ہے، کیونکہ دوسرا نبی تو کوئی آنے والا ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما گئے ہیں انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں نبیوں کو ختم کرنے والا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جتنے انبیاء عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے دوران گزرے ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء، ان تمام انبیاء میں سے اعلیٰ اور ان نبیوں میں سے 314 رسول، ان تمام رسولوں سے بھی اعلیٰ. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 5 رسولوں کو اولو العزم من الرسل بنایا. ان 5 میں سے بھی اعلیٰ، سب سے اعلیٰ ترین نبی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ان کا امتی بنایا۔ کتنے شرف والی بات ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوتے، مسلمان تو کہلاتے، مسلمان تو ہوتے لیکن عیسائی کہلواتے نا۔ اسی طرح پہلے انبیاء کی بات ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہم مسلمان کہلواتے ہیں، اور یہ وہ امت ہے جو پہلی تمام امتوں سے اعلیٰ ہے۔ جتنی بھی امتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک گزری ہیں، تمام امتوں میں سے اعلیٰ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے دنیا میں لائے گئے ہو۔ اخرجت للناس، میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نہیں بنایا، اپنی عبادت کے لیے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بنایا ہے۔ اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کریں، دوست و احباب کی اصلاح کریں، اور پھر اس کے بعد جہاں تک آپ کی آواز پہنچے۔ کہتے ہیں تیری آواز مکے سے مدینے، آپ کی آواز جہاں تک جائے آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں تک لوگوں کی اصلاح کرتے جائیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت کا فرد بنایا جو خیر امت ہے، اور ڈیوٹیاں کیا لگائیں؟ ہلکی پھلکی سی 3 ڈیوٹیاں، اگر وہ ڈیوٹیاں پوری کر دیں تو خیر امت، اور اگر ڈیوٹیاں پوری نہ کریں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اگر ہم کسی کو کان دیں وہ سنے نہ، آنکھ دیں وہ دیکھے نہ، دل و دماغ دیں وہ سوچے نہ، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ اولئک کالانعام، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے بھی بدترین ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خیر امت کا فرد بنایا، لیکن 3 ڈیوٹیاں ادا کرنا ہماری ذمہ داری لگا دی، اور وہ کیا ہیں؟ تامرون بالمعروف، نیک کاموں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کی ذات پر ایمان کے سلسلہ میں تو ہم سارے اہل ایمان ہیں نا، الحمدللہ ہم سارے اہل ایمان ہیں۔ یہ ایک کھاتا تو ہمارا پورا ہو گیا، پیچھے بچتے ہیں 2 کھاتے، اور وہ بھی ہلکے پھلکے، کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے لوگوں کو روکنا، کیا یہ کوئی بہت بڑے کام ہیں؟ یہ ہلکے پھلکے کام ہیں۔ اگر آپ بھی صحیح طریقہ سے سر انجام دے تو آج الحمدللہ، جیسے شیخ پرویز صاحب فرما رہے تھے کہ آج آپ ایک کمرے میں اکیلے بیٹھ کر پوری دنیا کو واعظ کر سکتے ہیں۔ ایک کمرے میں اکیلے، آپ کے سامنے سننے والا بھی کوئی نہیں کہ جو کبھی کبھار ہوں ہاں کہہ سکے۔ اکیلے بیٹھیے، بولیے، لوگوں کو دعوت دیجئے، آپ کی دعوت 1 سیکنڈ میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ میڈیا نے آج وہ کام کیا ہے، اور اگر صحیح ذمہ داری نہ سر انجام دیں تو ظاہر ہے کہ پھر معاملہ دوسری طرف ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں وہ طریقہ بھی سکھلا دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو، بالحکمہ، حکمت و دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور خلوص کے ساتھ، دوسروں کی خیر خواہی کو دل میں لیے ہوئے۔ اگر اس انداز سے آپ دعوت دیتے ہیں تو یقیناً آپ کی دعوت کامیاب بھی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی مثال، اگر ہم اس چھوٹی سی مثال کو سامنے رکھ لیں تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ہم سمجھ سکتے ہیں کتنا آسان ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے دفتروں میں، ہمارے ہوٹلوں میں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایک ٹیبل پہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان 4 میں سے ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ پانی پینے لگا،
اور ایسے عموماً ڈھکن ایسے ہی کھولا جاتا ہے نا، ڈھکن کھولا اور بائیں ہاتھ سے گٹ گٹ پانی پینا شروع کر دیا۔ اب یہاں آپ کے لیے دونوں کام کا موقع ہے، امر بالمعروف کا بھی اور نہی عن المنکر کا بھی۔ اسے کہیے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اہل سنت ہیں، اور ہمیں اللہ کے نبی نے یہ سکھلایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے تو شیطان کھاتا پیتا ہے۔ اب یہ بات اگر موعظہ حسنہ، حکمہ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اب کہیں تو کیا خیال ہے، وہ مانے گا؟ نہیں مان جائے گا، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، دانائی کے ساتھ وہ مان جائے گا۔ آپ نے بیک وقت دو کام کر دیے، امر بالمعروف بھی کر دیا کہ دائیں ہاتھ سے پیو، نہی عن المنکر بھی کر دیا کہ بائیں ہاتھ سے پینا منع ہے، بائیں ہاتھ سے مت پیو، یہ شیطان کا کام۔ کیا اس میں کوئی بہت بڑی محنت لگی ہے؟ کوئی بہت بڑا وقت خرچ ہوا؟ کیا اس کام کے لیے کسی بہت بڑے جامعہ کی ڈگری چاہیے؟ یہ وہ فریضہ ہے کہ جس کو ادا کرنے کے لیے معمولی سا علم بھی کافی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر کسی کو میری ایک حدیث بھی، کسی کو قرآن کریم کی ایک آیت بھی یاد ہے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی یاد ہے تو اسے آگے پہنچاؤ۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جامعہ سلفیہ، جامعہ فلاں، جامعہ فلاں، جامعہ ازہر، یہ ضروری نہیں۔ اگر آپ کو ایک بھی صحیح آیت اور صحیح حدیث معلوم ہے، اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ البتہ اس یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں جو عادت ہوگی ہے قصے، کہانیاں اور اول فول باتیں لوگوں کو پہنچاتے رہنا۔ عجیب، میڈیا جہاں بہت بڑی خیر لیے ہوئے ہیں، وہاں شر کا پہلو بھی اس کے اندر بہت بڑا ہے۔ وہی بات کہ اگر آپ چھری سے سبزی بھاجی کاٹیں، چھری سے پھل اور فروٹ کاٹیں، چھری سے مچھلی اور گوشت کاٹیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی بچے کا گلا کاٹیں تو یہ میڈیا ہے۔ اگر آپ میڈیا کا صحیح استعمال کریں تو بہت اچھا، اور اگر غلط کریں تو یہ بہت برا ہے۔ میڈیا میں ہمیں آج کل منٹ منٹ کوئی نہ کوئی میسج آ رہا ہوتا ہے، منٹ میں پتہ نہیں کتنے میسج کتنی دنیا سے آ جاتے۔ ہم میسج دیکھا، ٹھک سے سینڈ کر دیا ہمارے پاس جتنے ہیں، اور اس میں اتنی غلط بات لکھی ہوئی ہے کہ جس کا اسلام سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ بھی اس شر میں، اس گمراہی میں شریک ہو گئے۔ اور اگر آپ اسے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ شک والی بات لگتی ہے، شیخ صاحب موجود ہیں، قاری صاحب موجود ہیں، دیگر علماء آپ کے قرب و جوار میں، آج الحمدللہ یہ بڑی آسانی ہے کہ جس طرح میڈیا آسانی کے ساتھ پوری دنیا میں ہماری آواز پہنچا دیتا ہے، بڑی آسانی سے ہم دنیا کے کونے کونے میں بیٹھے علماء سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ایمو آپ کے پاس فری ہے، واٹس اپ کالنگ آپ کے پاس فری ہے، ایک پتہ نہیں بٹ یا بٹ کیا ہے، بٹ میل یا بٹ ایک یہ بھی ہے، وہ بھی فری ہے۔ آج تو نام نہیں اتنے گنے جا سکتے کہ کتنے ذرائع ہیں فری ٹیلی فون کرنے کے۔ اگر سارے نہیں تو ایک جگہ کریں، دو جگہ، کوئی نہ کوئی آپ کا ٹیلی فون اٹھائے گا، تحقیق کر لیجئے کہ یہ بات ہے، صحیح ہے نہیں ہے۔ اگر پتہ چلتا ہے صحیح ہے، تحقیق ہو گئی، آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی، آپ اسے سینڈ کر دیجئے چاہے لاکھوں کو جائے۔ لیکن اگر سامنے سے پتہ چلا کہ یہ بالکل لا اصل، من گڑت اور جعلی بات، تو پھر رک جائیے۔ اگر آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ صحیح طریقے سے ادا کیا تو آسان بھی ہے، ثواب بھی بہت ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ غلط یہ نشر نہ ہو۔ اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، امت خیر ہم ہیں،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہم ہیں، تمام نبیوں سے وہ اعلیٰ، امت تمام امتوں سے اعلیٰ، اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا وہ تمام ادیان سے اعلیٰ، آسان اور مکمل ترین دین۔ آسان اتنا کہ جہاں ذرا سی کوئی بات مشکل پیش آتی ہے، اللہ رب العزت کے قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں، آپ کو فوری طور پر وہاں رعایتیں، کنسیشن کی تو آج دنیا قائل ہے نا، کوئی بھی چیز ہے کنسیشن، آفر لگی ہوئی ہے، بھاگے چلے جاتے۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ آفر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ آفر دی، اور تو اور اب رمضان المبارک کے مہینہ کی ایک آفر ذکر کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے موضوع کو آگے لے چلیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایام معدودات، قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت 184، پہلے دو الفاظ اس آیت کے، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ گنتی کے چند دن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دیکھو پچھلے سال کا رمضان ابھی یاد آ رہا ہے کہ اس رمضان میں یہ بات ہوئی، یہ آدمی ملا، فلاں گئے، فلاں جگہ گئے۔ ابھی کل کی بات لگتی ہے، وہ رمضان جب کے درمیان میں 11 مہینے اور گزر گئے۔ اسی طرح کچھ عرصے سے یہ سوچا جا رہا تھا کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان قریب آ گیا ہے، اور اب آج کیا پوزیشن ہے؟ آج 28 تاریخ ہے شعبان کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مہینے کے دن ہوتے ہیں یا 29 یا 30، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اب ایک دن باقی رہ گیا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان سر پہ آ گیا ہے۔ 28 کا کبھی ہوگا نہیں، 31 کا کبھی ہوگا نہیں، رہے گا یا 29 یا 30۔ باقی کیلنڈروں میں ایسا ضرور ہے کہ 28 کے بھی ہیں، 32 کے بھی ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا جو معروف کا ہمارا کیلنڈر ہے جس پہ ہم ہمیشہ انحصار کرتے ہیں، جو ہمارے یہاں مروج ہے، کسی بھی تاریخ پوچھو فوراً آپ کو وہ جنوری فروری والی تاریخ بتائے گا، محرم سفر والی نہیں۔ بھائی آج کیا تاریخ ہے؟ گھڑی میں بھی وہی سیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، اور یہاں جو کمپیوٹر سسٹم ہے اس میں بھی وہی۔ جگہ جگہ ہمارا استعمال انگریزی کیلنڈر کا، ہمیں اللہ رب العزت نے کیلنڈر دیا مسلمانوں کو، اسلامی کیلنڈر، جس سے ہم آہستہ آہستہ نکلتے جا رہے ہیں۔ ہماری اسلامی آئیڈینٹی، ہمارا اسلامی تشخص بھی اب ڈولتا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 29 یا 30 انگریزی اس کیلنڈر کے 28 بھی ہیں، فروری 28 کا آتا رہتا ہے نا، 3 سال 28 کا رہتا ہے، چوتھے سال جا کے وہ 29 کا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کوئی عجیب سی بات ہے، ہمارے یہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مہینہ فلاں تاریخ میں اتنا رہے گا اور فلاں دن سالوں کے بعد اتنے کا ہو جائے گا، ہمیشہ 28 29 28 29، اور اس کی کمان اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ میں، یا 29 یا 30، اور بس۔ ان کے 28 بھی ہیں، 29 بھی ہیں، 30 بھی ہیں، 31 بھی ہیں۔ یہ 4 طرح کے مہینے اس عیسوی کیلنڈر میں ہیں، اور ہمارے پنجابی کیلنڈر میں ایک مہینہ 32 کا ہوتا ہے، 32 دنوں کا، بلکہ 2 مہینے ہیں 32 دنوں کے۔ یہ رمضان یا 29 ہوگا یا 30 ہوگا، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے آفر دیکھیں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی سفر پر روانہ ہو جائے، روزہ چھوڑ دے۔ بہت زیادہ مشقت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں، رکھ لیں، اور اگر مشقت ہوتی ہے روزہ چھوڑ دیں۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، سال کے باقی 11 مہینوں میں جب چاہیں وہ گنتی پوری کر لیں۔ زبردست آفر ہے یا نہیں؟
اسلام اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وہ آسان مہینہ دیا کہ جگہ جگہ سفر میں آسانیاں، بیماری میں آسانیاں، جس بھی اسلامی رکن کے بارے میں آپ دیکھیں گے آپ کے لیے آسانیاں موجود ہیں۔ حج کے موقع پر قدم قدم پر آسانیاں موجود ہیں۔ آسان ترین دین دیا اور مکمل ترین دین دیا، جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے آسمان سے یہ اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے بندو، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ ہمارے لیے اللہ کا پسندیدہ دین یہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت کی کس کس نعمت کا ذکر کرے؟ تمام امور، اپنے ذاتی امور سے لے کر حکومت چلانے تک کا نظام اسلام کے اندر موجود ہے کہ حکومت کیسے چلانی ہے۔ فرما روا یا حاکم، اس کی ڈیوٹیاں کیا ہیں؟ کوئی جج ہو، کوئی قاضی ہو، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ دین دے کے گئے ہیں جو روشن ہے، لیلہا کنہارہا، اس کی تو راتیں بھی دن کی طرح چمکدار ہیں۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ہی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں گناہوں کے بخشوانے کے لیے مختلف موقع دے رکھے ہیں، چانس دیے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر گناہ کر بیٹھے ہو تو اپنے گناہوں کو مٹانے کا یہ طریقہ بھی ہے۔ ایک مشہور طریقہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت روزانہ یہ ندا لگاتا ہے، روزانہ اللہ کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے کہ جس نے دن میں غلطی کی ہے آج رات کو میری طرف پلٹ آؤ تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ جس نے رات میں غلطی کی ہے دن کو میری طرف پلٹ کے آ جاؤ تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ یہ تو روزانہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان رہتا ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ کے علاوہ ہفتہ وار کے علاوہ ماہانہ کے علاوہ سالانہ، ہر طرح کے موسم اللہ رب العزت نے رکھے ہیں کہ نیکیاں جمع کر لو، برائیوں کو اللہ رب العزت سے معاف کروا لو۔ ان موسموں سے ایک عظیم موسم، ایک بہترین موسم نیکیاں جمع کرنے کا اور گناہوں کو بخشوانے کا موسم اب ہمارے قریب آ گیا ہے، اور وہ ہے موسم رمضان۔ ماہ رمضان وہ موسم ہے کہ جس میں آپ جو کام کریں گے اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ جو بھی کام سر انجام دیں گے، زمان و مکان کی فضیلت اور عظمت کی وجہ سے عمل کی قیمت اور اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں اپنی مسجد میں، باجماعت نماز پڑھیں تو کتنا ثواب ہوتا ہے؟ 25 یا 27 گنا، دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ باجماعت نماز کا ثواب 25 یا 27 گنا، لیکن اگر یہی ایک نماز جا کے حرم شریف میں پڑھ لی جائے ثواب بڑھے گا یا نہیں؟ جگہ بدل گئی، ثواب بدل گیا۔ ایک کام آپ غیر رمضان میں کرتے ہیں وہ رمضان میں کریں گے، ثواب بڑھ جائے گا، کیونکہ رمضان تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ بہترین سیزن ہمیں تقریباً مہیا کر دیا ہے۔ تقریباً مہیا ہو گیا نا، تقریباً کہنا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم رمضان میں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں۔ انسان کی زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں نا۔ اب ہے سٹیج سے نیچے اتر سکتے ہیں یا نہیں معلوم۔ یہ سانس چل رہی ہے، اگلی سانس آئے گی یا نہیں معلوم۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ الحمدللہ رمضان اب قریب آ گیا ہے۔ وہ انتہائی بابرکت، انتہائی فضیلتوں، انتہائی خیرات و برکات والا مہینہ، جس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرآن نازل کیا،
وہ مہینہ قریب آ گیا ہے، اس کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ اب تو مہینہ سر پہ آ گیا نا، ہمیں تو چاہیے تھا کہ پورا شعبان اس کے لیے اس کے استقبال کی تیاریاں کرتے رہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا، ماہ رمضان کا استقبال کس طرح کیا کرتے تھے؟ شعبان میں بکثرت روزے رکھتے تاکہ رمضان آنے تک روزے رکھنے کی عادت ہو جائے۔ ہمارے کہتے ہیں نا کوئی کام کرنا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک فولڈر دیکھا جو پاکستان سے تھا، کسی ادارے نے شائع کیا تھا، اور یقیناً ایسے فولڈر ہندوستان سے بھی مسلمانوں کے لیے شائع ہوتے ہوں گے۔ اس فولڈر میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی آپ لوگ حج پہ جا رہے ہیں، حج پر جانے سے پہلے مہینہ 10 دن تھوڑا سا چلنے کی عادت ڈال لو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ حج میں آپ کو طواف کرنا ہے تو چلنا ہے، صحیح کرنی ہے تو چلنا ہے۔ اگر آپ منا جاتے ہیں چلنا پڑے گا، عرفات جاتے ہیں چلنا پڑے گا، مزدلفہ آتے ہیں چلنا پڑے گا، واپس منا آتے ہیں۔ بس میں بھی رہیں گے تب بھی آپ کو معلوم ہے وہاں کہاں بس اتارتی ہے، کتنا چل کے خیمے تک جانا پڑتا۔ عادت پڑ جائے، جسم عادی ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور ایک ہمارے جیسے لوگوں کی عادت ہو جائے روزہ رکھنے کی۔ ایسا نہ ہو کہ سارا سال روزہ چکھا نہ ہو، رمضان آئے پہلے دن روزہ رکھا ہوا ہے، طبیعت بگڑ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، عصر کے بعد آپ بات کرتے ہیں، آگے والا ایسے گلے پڑ رہا ہے، پتہ چلتا ہے کہ حاجی صاحب نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب گلے پڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ عادی نہیں تھے، اچانک صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھنا پڑ۔ اب اگر تھوڑا سی ہمیں عادت ہو جائے گی تو پتہ ہے کہ روزہ ہے۔ عصر کے بعد عموماً کیونکہ تھوڑا سا تعلق بھوک کا ہوتا ہے، آدمی تھوڑے تھوڑے گرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عصر کے بعد کسی کو مت چھیڑا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کی، ذکر اذکار میں مشغول رہے، کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہ کھولیں کہ جس میں حاجی صاحب گلے پڑ جائیں۔ رمضان المبارک کی تیاری کے طور پر شعبان میں روزے رکھنے چاہیے، اور وہ وقت تقریباً اب گزر گیا۔ اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے میں احتیاط کرنی ہے۔ جو آدمی مسلسل رکھتا آ رہا ہے، پیر جمعرات کا روزہ ہر ہفتے ہے رکھتا آ رہا ہے، وہ اس 15 دنوں میں بھی رکھے۔ اگر کوئی آدمی ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، صوم داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز، رات کا قیام، اور بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی۔ اگر کوئی پہلے سے اسی طرح کرتا آ رہا ہے، یہ شعبان کا مہینہ بھی آخر تک کرے۔ لیکن اگر کوئی عادی نہیں ہے تو فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا کم کر دو، روک دو، تاکہ کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ شعبان میں اتنے روزے رکھ لیں، کمزور ہو جائیں اور رمضان کا فرض روزہ چھوڑنے کی نوبت آ جائے۔ اور رمضان المبارک کی تیاری اور استقبال کے لیے دل کے اندر ایک سرور، ایک سکون ہونا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے۔ اگر دل میں خوشی ہے، خوشی کے ساتھ آپ رمضان کا استقبال کرتے ہیں تو پھر تو اچھا ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں ایسے ایسے ہو رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، موسم بھی گرم ہو رہا ہے، طبیعت بھی کچھ اتنی اچھی نہیں رہتی، پہلے سے ہی آپ اپنی طبیعت کو لے کے بیٹھ جائیں گے تو رمضان میں کیا ہوگا؟ اس طرح کا دل لے کے، اس طرح کا دماغ لے کے رمضان المبارک کا استقبال نہیں ہوتا۔ رمضان کے استقبال کے لیے ایسے دل کھلا، دل میں سکون، اطمینان کہ ہمارے پاس وہ مہینہ آ رہا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، خوشی کے ساتھ دل میں ارادہ کریں، روزہ رکھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہا کریں گے،
باجماعت نمازیں پڑھیں گے. گزشتہ مہینوں میں کچھ آگے پیچھے بھی ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن اس مہینے میں باجماعت نماز پڑھیں گے. بعض اہل علم نے لکھا ہے، اب اس کا بھی اصل وقت تو گزر گیا اس بات کا بھی، انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث رسول ہے جس آدمی نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھ لی، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ لی، وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے. نفاق سے، اور ساتھ ایک دوسری چیز بتائی کہ 2 چیزوں سے وہ بری ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے. اب اگر کوئی 20 شعبان کو یہ کام شروع کر دے اور پورا رمضان کا مہینہ میں 40 دن ہو جائیں گے یا نہیں؟ ایک بہترین طریقہ رمضان کے استقبال کا یہ ہے کہ رمضان کے ساتھ ان 10 دنوں شعبان کے کو شامل کر کے کم از کم 40 دن پکے ہو کر باجماعت نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں نفاق سے، جو بہت ہی خطرناک بیماری، اور آج دنیا میں منافقت اتنے زور سے پھیلی ہوئی ہے کہ آپ کو قدم قدم پر منافقت نظر آئے گی. سامنے ہنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ذرا پیچھے گئے کاٹ رہے ہیں، جڑیں کاٹ رہے ہیں. جب آپ ان کے سامنے ہوں گے تو یوں لگے گا کہ جیسے آپ کو یہ اپنا باپ سمجھتے ہیں، اپنا دادا سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. جیسے ہی ادھر گئے کہا کہ باتیں کرتے ہیں. یہ نفاق نہیں ہے، یہ دوغلا پن ہے، یہ 2 رنگی چالیں، 2 منہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پسند نہیں تھیں. دوغلے پن کو، نفاق کو چھوڑنے، اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ 40 دن تک مسلسل باجماعت نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملیں. تو یہ چیزیں، نفاق کی 2 قسمیں ہیں، وہ ذہن میں رکھیں. ایک ہے نفاق اعتقادی اور دوسرا ہے نفاق عملی. نفاق اعتقادی تو الحمدللہ ہمارے مسلمانوں میں نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ وہ تو سیدھا سیدھا جہنم لے جانے والا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین کا جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ٹھکانہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس نفاق سے محفوظ رکھے، اور مسلمان الحمدللہ اس نفاق سے محفوظ ہوتے ہیں. ہمارے یہ تو نہیں ہے نا کہ دل میں، زبان پہ لا الہ الا اللہ چل رہا ہے اور دل میں لا الہ الا اللہ کا انکار کر رہے ہیں. ہمارے یہاں جو دل میں کلمہ ہے تو ہماری زبان پر بھی وہ کلمہ موجود ہے، نفاق سے خالی. لیکن عملی نفاق مسلمانوں میں آج بہت پایا جاتا ہے. یہ 2 رخا پالیسیاں، سامنے کچھ پیچھے کچھ. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی 4 نشانیاں بتائی ہیں، مختصر انداز سے وہ بھی ذہن میں رکھ لیں. ایک حدیث میں 3 ہے، ایک حدیث میں 4 ہے. آیت المنافق 3، منافق کی 3 نشانیاں. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، عہد معاہدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، عہد شکنی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اگر کبھی اسے امانت دے دی جائے تو ہڑپ کر جائے. امانت واپس کرنے کی بجائے بھول ہی جائے کہ مجھے کچھ نے کچھ دیا ہے، مانگنے پہ کہے کہ کب دیا تھا، ثبوت کیا ہے، جاؤ جا کے کورٹ کچہری میں بات کرو اگر کیوں کچھ. اور دوسری حدیث میں جہاں 4 نشانیاں بتائیں وہاں ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کبھی آپس میں خصام، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھر وہ فجرا، گالی بکنے پہ اتر آئے، برا برا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں ایک نشانی اس میں اتنا نفاق. کتنا ہو جائے گا ٹوٹل نفاق؟ 100% ہے نا. 100% کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے. ایک نشانی 25% منافق، 2 نشانیاں 50% منافق، 3 نشانیاں 75% منافق، 4 نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے الفاظ ہیں کانا منافقا خالصا.
اگر چاروں نشانیاں پوری ہو گئیں تو یہ خالص منافق۔ اللہ رب العزت ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے۔ رمضان المبارک کی تیاری، رمضان المبارک کے استقبال کو پوری خوشی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اس کی خوش آمدید کہے۔ رمضان المبارک میں یہ طے کریں کہ ہم انشاءاللہ اس قرآن کریم میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہیں گے۔ رمضان ماہ قرآن ہے، رمضان ماہ غفران بھی ہے۔ اللہ کی مغفرت اس مہینے میں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو بڑی معروف ہے نا، منبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ بہت ساری سندوں والی یہ حدیث ہے، بہت ساری سندیں ضعیف بھی ہیں، لیکن صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان، مستدرک امام حاکم وغیرہ کی احادیث جو ہیں ان کی اسناد کے مجموعے کو صحیح لغیر ہی یا کم از کم حسن درجے کی قرار دیا گیا۔ منبر پر تشریف لے کے جا رہے ہیں، آمین آمین آمین۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے آج یہ کام کیا ہے، یہ پہلے کبھی نہیں کیا، کیا وجہ تھی کہ آپ نے آمین آمین 3 مرتبہ کیوں کہا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب منبر پہ چل رہا تھا تو میرے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کر مجھ سے کہا تھا کہ جس کی جو زندگی میں ماہ رمضان کو پالے، من ادرک رمضان فلم یغفر لہو، جس نے رمضان کو پا لیا اور اپنے آپ کو نہ بخشوا لیا، اللہ سے بخشش نہ لے لی، وہ آدمی اللہ کی رحمتوں سے بعید ہے، وہ آدمی محروم ہے۔ اور مجھے کہا جبرائیل امین نے کہ آمین کہیں تو میں نے بھی آمین کہا۔ جبرائیل امین نے آمین کہا، میں نے بھی آمین کہا۔ اب دوسری 2 باتوں کے علاوہ آپ صرف یہ رمضان کے بارے میں دیکھ لیں کہ رمضان کا مہینہ آئے اور اپنے آپ کو اللہ سے نہ بخشوائے تو وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گیا، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا۔ اور اس ماہ رمضان المبارک کے علاوہ 2 کام اور بھی بتائے، جس نے من ادرک ابویہ، جس نے اپنے ماں باپ کو پا لیا، ماں باپ بوڑھے ہیں ان کی خدمت کر لی، ماں باپ جوان ہیں ان کی خدمت کرتا رہا، اور ان دونوں کی خدمت کر کے اس نے اپنے رب کی رضا حاصل نہ کر لی، وہ بھی محروم ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہے۔ اور تیسری بات کہی کہ اگر کسی کے سامنے آپ کا ذکر گرامی آئے، آپ کا اسم جمیل لکھے، پڑھے یا سنیں، تینوں شکلیں، لکھے یا لکھا ہوا پڑھے یا اپنی زبان سے کہے یا کسی کی زبان سے سنیں، 4 چیز۔ ہر حال میں اگر وہ آپ پر درود و سلام نہیں پڑھتا تو وہ بھی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا، محروم ہو گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں باعدا، جو کلمات ایک روایت میں ہے باعدا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا۔ جب بھی آپ کا اسم گرامی، آپ کا اصلی نام ہے، آپ کا صفاتی نام ہے، فوراً کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مہینہ رحمتوں کا، یہ مہینہ غفران کا، اور یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا، یہ تو طے ہے نا۔ اگلی ایک بات ہے جس کو ہمارے مولویوں نے یہاں سے اکھاڑا اور کہیں اور ڈال رکھا ہے، اس رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 185 ہے، فرمایا کہ ماہ رمضان میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور پھر رات بھی بتا دی کہ پورے رمضان میں نہیں، اس کی ایک رات میں اسے نازل کیا۔ 30ویں سپارے میں جا کے کہا، پہلے سپارے میں مہینہ بتایا،
سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ، اور 30ویں سپارے میں جا کے وہ رات بھی بتا دی کہ کس رات میں نازل ہوا، لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے نبی آپ کیا جانیں کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ رات کی عظمت کو بڑھانے کے لیے ایک سوالیہ رنگ، آپ کیا جانیں کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہاں ہے وما ادراک، قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی ادراک لفظ آیا ہے، وما ادراک، وہاں اللہ رب العزت نے اس چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ اور قرآن کریم میں وما یدریک بھی آیا ہے، وما یدریک، لیکن جہاں یدریک آیا ہے وہاں اس کی تفصیل بیان نہیں کی۔ جیسا کہ قرآن کریم میں جب بات آئی قیامت کی تو اس وقت اس قیامت کا وقت نہیں بتایا، یہاں رات کی بات آئی، رات کا ذکر کیا، رات کی تحدید کر کے بتا دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جب سوال ہوا نا وما ادراک ما لیلۃ القدر، جواب اللہ نے دے دیا، قیامت کی باری آئی ذکر کیا، جواب نہیں دیا۔ یہ فرق ہے، قرآن کریم میں لفظ اصل ایک ہی ہے، وما ادراک وما یدریک ایک ہی لفظ، سیغے بدل گئے، جہاں ادراک آیا جواب دے دیا، یہاں یدریک آیا جواب نہیں دیا، یہاں جواب دے دیا اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینے سے بہتر۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے زیادہ ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری عمریں کتنی ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں سائنس نے بہت ترقی کی، انسان نے مادی طور پر بہت ترقی کی، اور بہت سی چیزیں ایسی بنا لی جو ہماری ہی قاتل ہیں، ہماری ہی قاتل، اپنے ہاتھ سے اپنی قاتل چیزیں بنائیں، لیکن بظاہر ہمیں اس میں چونکہ فائدہ نظر آتا ہے، اور یقیناً فائدہ ہے۔ گاڑیاں کتنا فائدے والی چیز ہیں، یہاں سے مکہ جانے کے لیے کتنا وقت چاہیے، پیدل اگر جانا ہو، اونٹ پہ جانا ہو، گھوڑے پہ جانا ہو۔ آج الحمدللہ گاڑی جاتی ہے بھاگی ہوئی 10-12 گھنٹے میں وہاں، اور کچھ ڈرائیور تو بڑے تیز ہیں 8 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور بھی ترقی کا خطرہ آتا ہے۔ یقین مانیں کہ ایک سفر میں نے کیا ریاض سے لے کے خور تک، میں اس نوجوان سعودی کے ساتھ بیٹھ گیا، میں پیچھے جہاز سے آ رہا تھا، اتفاق سے وہ آگے والا میرا جہاز نکل گیا، کنیکٹر فلائٹ جسے کہتے ہیں، میں گاڑی میں بیٹھ کے، صبح ڈیوٹی اس کی بھی تھی اور میری بھی، یقین جانے کہ میں جب تک اس کے ساتھ بیٹھا رہا میں کہا کہ اب گیا کہ کب گیا۔ ہم جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت کی ہیں ان میں خیر بھی ہے، لیکن ہم انہیں جب شر کے انداز سے استعمال کرتے ہیں تو شر بہت سارا نظر آنے لگتا۔ جتنی مادی ترقی کی ہے، جو دنوں کے سفر تھے وہ گھنٹوں میں، اور جہاز پہ جائیں تو ظاہر ہے کہ 4 گھنٹے میں آپ جدہ میں جا کے آرام سے اتر جاتے ہیں، 2 گھنٹے میں جدہ اتر جاتے ہیں۔ لیکن جس طرح تیز جہاز اور تیز گاڑیاں ہیں، اسی طرح تیز موت بھی ہے۔ اتنی موتیں پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، آج کل آپ دیکھتے ہیں موت، یہاں موت، وہاں موت، یہاں سوگ، وہاں سوگ، ان ترقیوں کے نتیجہ میں زندگی ہماری بہت تھوڑی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 60-70 سال۔ اب یہ اندازہ کریں کہ اس وقت ابھی اتنی ترقی بھی نہیں تھی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان۔ اس وقت سے لے کر آج تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہمیشہ ہر جگہ سچ ثابت ہو رہا ہے، صرف فرمایا کہ تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس سے آگے جائیں گے۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں، آپ اپنے دوست و احباب میں، جہاں تک آپ کی جان پہچان ہے، کسی دن بیٹھ کے آرام سے سوچیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں وہ کتنی عمر کے مرے،
آپ کو 70 سے آگے والے شاید ہی کوئی ملے، نہیں تو 70 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں صادق المصدوق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے اشارے سے بات کرنی ہے، وحی سے بات کرنی ہے۔ آپ فرمائیں گے 60 اور 70 60 اور 70، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے آگے گئے یا جاتے ہیں۔ اس چھوٹی سی عمر میں اگر ہم اس لیلۃ القدر کو 2-4 دفعہ پالیں، ممکن ہے یا نہیں؟ بہت ممکن ہے۔ آج پروگرام بنائیے، کل نہیں تو پرسوں رمضان شروع ہو جائے گا، ترسوں شروع ہو جائے گا، آخری عشرہ آ جائے گا، آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے پھر دیکھیں کنسیشن، اللہ رب العزت نے شروع میں بات کی کہ ہمیں آفر والی جگہ ڈھونڈنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کہاں آفر لگی ہوئی ہے۔ ایک آفر آخری عشرے میں جا کے پھر لگ رہی ہے، 3 عشروں میں سے آخری عشرہ ایک آفر، اور آخری عشرے کی 10 راتوں سے پھر 5 راتیں دوسری آفر۔ اگر 5 راتیں جاگ کر 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت، بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب مل جائے، تو کیا یہ 5 راتیں جاگنا مشکل ہے؟ کتنا آسان سودا ہے۔ 1000 مہینے سے بہتر کا معنی کیا ہے؟ ہم تو گنتی کر رہے ہیں نا 83 سال اور 4 مہینے، یہ تو بنتے ہیں 1000 مہینے کے۔ اللہ نے خیر من الف شہر فرمایا ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے، ثواب 1000 مہینے سے زیادہ ہوگا، اور جب اللہ کہے زیادہ ہوگا تو اللہ کے پیمانے پتہ نہیں کتنا زیادہ ہوگا۔ اس ایک رات کو پانے کے لیے پروگرام طے کر لیں کہ رمضان آ رہا ہے، ہم اس مرتبہ وہ رات نہیں جانے دیں گے۔ پروگرام بنانا ہے یا نہیں؟ رمضان آ رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں رمضان تک پہنچائے، رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس رات کو حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ ممکن نہیں، لیکن کم از کم یہاں کچھ ارادہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اگر دل میں ارادہ ہی نہیں، کوئی عزم نہیں، کوئی ایسا پروگرام نہیں، ہمارے ساری پروگرام جو ہے وہ دوسرے کاموں میں لگی رہتی ہے، حتیٰ کہ رمضان میں بھی ہم اپنے حساب و کتاب کے چکر میں رمضان میں رمضان سے متعلقہ پروگرام کریں۔ اس پروگرامنگ کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے طے کر لیا کہ رمضان ماہ قرآن ہے، رمضان میں ہی وہ رات ہے، اسی رات کا ثواب 1000 مہینے سے بہتر ہے، ہم اس مرتبہ وہ رات حاصل کریں گے، اور اس کے لیے صرف 5 دن، صرف 5 راتیں عبادت چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ کو پتہ نہیں 1000 سال سے بھی زیادہ کا ثواب دے، خیر من الف شہر۔ اور یہ رمضان ماہ قرآن ہے، نیت کر لیں، پکا پروگرام بنا لیں کہ ہم نے اس رمضان میں قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کرنی ہے۔ قرآن کریم ہمارے گھروں میں ہے، اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ توفیق بھی عطا دے کہ وہ عطا کرے کہ جتنی وہ قرآن کریم کی تعظیم کرتے ہیں اتنی اس کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ تعظیم کے نام سے ہمارے مسلمانوں میں یہ حال بن چکا ہے کہ تعظیم کے نام سے قرآن کریم کو ایک بہترین غلاف میں خوبصورت ہرے رنگ کا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بہت چمکدار، پہلے رنگ ہرا، اور وہ رنگ بھی ہرا اسپیشل کیوں رہتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہرا رنگ جو ہے یہ کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ آواز نہیں آئی۔ گنبد خضرا چھوڑیں، سرکاروں درباروں اور مزاروں کا رنگ، گنبد خضرا کا تو اب بھی وہ رنگ نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ ہمارا رنگ ذرا اسپیشل ہے، درویشوں والا رنگ، پیروں کے چولے والا رنگ، اس رنگ کا کپڑا لے کے غلاف بنا کے سنوار کے، کپڑا قیمتی نرم قسم کا ریشم کا، اور اس کے اوپر گوٹے کا کام، اتنا قرآن کریم کے احترام میں کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کو پیک کیا، بند کیا، رکھتے کہاں ہیں؟ جہاں کہیں وہ فریم نظر آ رہا نا سامنے،
چھت کے قریب جو روشن دان ہے اس میں رکھتے ہیں کہ بھائی نیچے سے کم از کم گزرتے ہوئے سر کے اوپر رہے تاکہ پشت نہ ہو، بے ادبی نہ ہو۔ بے ادبی سے بچنے کے نام سے قرآن کو وہاں رکھا کہ ہمارے ہاتھ سے اونچا ہو گیا۔ کسی چھوٹی موٹی سیڑھی یا کرسی پہ بیٹھ کر چڑھ کر وہاں رکھتے ہیں۔ آپ یقین جانیں، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، سوچتے یقیناً ہوں گے کہ اس طرح کی چیزیں جو سیڑھی یا کوئی کرسی یا ٹیبل رکھ کے اوپر کھڑے ہو کے اتارتے ہیں، کیا بار بار اتاری جاتی ہیں؟ جس چیز کو بھی کبھی ہاتھ کبھی کبھار لگانے کی نوبت آتی ہے اس کو وہاں رکھتے ہیں، جس کی ہر وقت ضرورت ہے اس کو قریب رکھتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں، آپ ٹیبل کرسیوں پہ کام کرنے والے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ چیزیں لوگ ٹیبل سے نہیں ہلاتے کہ مجھے بار بار اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ قلم، پینسل، پیپر، یہ وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ جسے ہم نے وہاں رکھا کہ یہ کبھی ضرورت پڑے گی تو ٹیبل پہ چڑھ کے یا سیڑھی پہ چڑھ کے اتار لیں گے، اب ہم نے قرآن کریم کی تعظیم کے نام سے کارروائی کیا کر دی؟ قرآن کو اپنے ہاتھوں سے دور کر دیا۔ اب قرآن کریم کو اتار لیجئے، مٹی وٹی گرد و غبار اس کے اوپر سے جھاڑ دیجئے اور کھولیے، اور آج یہ نیت کیجئے کہ ہم اس ماہ رمضان میں نہیں، ہم آئندہ بھی قرآن کریم کو روزانہ مسلسل پڑھا کریں گے۔ اللہ نے قرآن تلاوت کرنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے نازل کیا ہے، وہاں سے جانے کے لیے نہیں نازل کیا کہ وہاں رکھ دو بے ادبی نہ ہو۔ یہاں آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں، مسجدیں آپ نے دیکھی ہیں، مسجدوں میں کہیں کبھی کسی مسجد میں آپ نے کسی اونچے روشن دان میں قرآن کریم دیکھا؟ کبھی دیکھا ہے؟ نیچے ریک بنے ہوئے ہیں، ریک قرآن کریم سے بھرے ہوئے ہیں، جمعہ ہے، جماعت ہے، لوگ آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی، قرآن کریم پکڑ لیا۔ الحمدللہ یہاں یہ بہت سکون ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھی، جماعت ہونے میں 5 منٹ باقی ہیں، گپیں مارنے ادھر ادھر کی ہانکنے کی بجائے لوگ قرآن کریم پکڑتے ہیں، کھولتے ہیں، 1 صفحہ 2 صفحے جتنی کسی کو توفیق ہے وہ قرآن کریم پڑھتا ہے۔ ہمارے یہاں بیٹھ جاتے ہیں، قاری صاحب وہ گائے کتنے کی خریدی تھی؟ جماعت ہونے میں 5 منٹ باقی ہیں، گائے بھینس بھیڑ بکریوں کی باتیں شروع کر دیں۔ اگر یہ اسی طرح اونچا پڑا ہوا ہوتا تو پھر واقعی وہ باتیں ہی ہوتی تھیں، اور کیا ہوتا تھا۔ قرآن کریم کو اس رمضان میں نہیں بلکہ یہ طے کریں، پروگرام بنائیں کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، جو کہ اس کا حق ہے، رمضان میں بالخصوص اور آئندہ بالعموم قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین ہر سال رمضان المبارک میں اسپیشل نازل ہو کر ساتھ بیٹھ کر قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ جبرائیل امین آتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے، جتنا نازل ہو چکا ہے دور ہوتا۔ اور جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہوئی، اس سال جبرائیل علیہ السلام 2 مرتبہ آئے اور 2 مرتبہ دور ہوا۔ قرآن کریم کا اس رمضان کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ اس میں نازل ہوا ہے، اور اگر ایک لفظ بڑا بدعت کے ساتھ یا تقلید فرنگ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم کہتے کہ ماہ رمضان قرآن کریم کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ ہر سال ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ قرآن کریم کے نزول کی سالگرہ۔ لیکن سالگرہ کہنے کو جی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ تو عیسائیوں کی طرف سے آیا، مسلمانوں نے بھی اسے اپنایا۔ اپنے بچوں کی سالگرہ، اپنے بڑوں کی سالگرہ، اپنی شادی کی سالگرہ، پہلے بچوں کی تھی، اب آہستہ آہستہ ویڈنگ اینیورسری بھی شروع ہو گئی کہ شادی کی بھی سالگرہ کرنا ہے کہ اتنے سال ہو گئے ہماری شادی کو۔ اور پھر ایسے لوگ دیکھے گئے کہ قبر میں ٹانگے ہیں، سالگرہ کا کیک چھت کے برابر پہنچا ہوا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، باقاعدہ آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں کہ یہ جی ہماری 65ویں سالگرہ ہے،
اب 65ویں سالگرہ کا کیک اور بتیاں کہاں لگائیں گے؟ وہ 65 موم بتیاں لگائیں گے تو چاہیے نا بہت بڑا اور بہت اونچا کیک۔ انگریزوں کی طرف سے چیزیں آئیں، ہم نے اپنایا ہوا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، ہم سالگرہ کو نکال دیتے ہیں تاکہ اس بدعت کی طرف ہمارا دھیان بھی نہ جائے۔ بڑے بڑے اچھے لوگ، کبھی کبھی مولانا ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ دیندار لوگ ہیں، پتہ چلا کہ آج گھر میں بچے کی برتھ ڈے پارٹی تھی، دیندار پڑھے لکھے نمازی پرہیزگار باشرع، گھر میں بچے کی برتھ پارٹی رکھی ہوئی ہے، برتھ ڈے پارٹی پوچھو اور نہیں جی بس ویسے 4 غبارے لے آئے تھے بچے کو خوش کرنے کے لیے۔ بچے کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو کہاں پھینک رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معروف ہے یا نہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو گیا۔ عیسائیوں کی مشابہت عیسائی، یہودیوں کی مشابہت یہودی، ہندوؤں کی مشابہت ہندو۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں میں شادیوں کے موقع پر، وفات کے موقع پر، ولادت کے موقع پر بہت ساری مشابہتیں ہمارے، چونکہ ہمیں سب سے زیادہ قریب کون پڑتا ہے؟ انگریز تو ظاہر ہے کہ یورپ میں ہیں، دور ہیں، ہمیں ہمارا سب سے قریبی غیر مسلم کون پڑتا ہے؟ ہندو۔ ہماری شادیوں میں ہندوؤں کی حرکتیں، ہماری مرگوں میں ہندوؤں کی کیا کہیں اب ان کی ساری کرتوتیں، جو چیزیں وہ کر رہے ہیں، ہمارے تھوڑے تھوڑے نام بدلے ہوئے ہیں، بس نام یقیناً بدل جاتا ہے۔ ہمارے ایک بھائی یہاں مسلمان ہوئے، ہمارے احباب سارے جانتے ہوں گے، احمد یادو، اللہ رب العزت اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اہل توحید میں سے ہے، ہندوستان میں اپنے علاقے میں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اچھی رپورٹس ملتی رہتی ہیں، آہستہ آہستہ کوشش کر کے والدین کو، بال بچے کو، فیملی کے لوگوں کو۔ اور یادو فیملی کا کرتا درتا آدمی تھا، نوجوان تھا، ہمارے یہاں پھر کافی عرصہ وہ رہا، ہمارے ساتھ جڑا رہا۔ اس نے ایک مرتبہ اسے ہم نے تیار کیا کہ اب تم کچھ بولنا شروع کرو، تو میں نے پہلی مرتبہ اس کی تقریر کرائی دعویٰ سینٹر جو حی عبداللہ فواد والا ہے، اس نے آدھا پونا گھنٹہ تقریر کی، یقین جانے کہ اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ کہا کہ ہندوؤں میں اسلام کی عبادت وہی عبادت نہیں، رسم یا رواج، ہندوؤں میں یہ رواج، مسلمانوں میں یہ رواج، ہندوؤں میں یہ رواج، مسلمانوں میں یہ رواج۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہندوؤں سے مسلمانوں نے لی ہوئی، اور اس میں قوالی تک، بھجن تک، اس طرح کی چیزوں تک وہ لے آیا۔ ہمارے یہاں تو قوالی کو بڑا بابرکت سمجھا جاتا ہے نا، ہماری صبح کا آغاز ہوتا ہے بڑے عجیب انداز سے، قرآن کریم کی 5 منٹ تلاوت لگائی۔ آپ پاکستان انڈیا کا ریڈیو بھی سن کے دیکھ لیں، مسلمانوں کے جو ہاتھ میں ہیں، پہلے تلاوت لگائی، اس کے بعد حمد باری تعالیٰ، اردو میں ہو گیا شروع سلسلہ، اس کے بعد نعت رسول مقبول، اور اس کے بعد قوالی۔ یعنی قوالی کو ایک دین کا جز بنا کے رکھ دیا، حالانکہ وہ خرافات سے بھری ہوئی، اور اتنی بدترین چیز اس میں شامل کر دی گئی جس کو ساز کہا جاتا ہے۔ ساز و آواز، آپ جانتے ہیں قوالی میں اتنا زبردست ساز ہوتا ہے کہ شاید کبھی گانوں میں بھی اتنا نہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہندوؤں میں اصل تھیں اور ان سے مسلمانوں نے لے لیں، کچھ کے نام بدل دیے، کچھ کا تھوڑا بہت ڈیزائن بدل دیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت کی وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ برتھ ڈے پارٹیاں چھوڑو، اس طرح کی ساری حرکتیں چھوڑو، اپنے آپ کو صحیح خالص مسلمان بناؤ، اور یہ دل میں عہد کرو کہ اس مرتبہ رمضان کو ہم نے ایک انقلابی مہینہ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں، آپ سب کو، تمام مسلمانوں کو، کہ اس رمضان میں یہ عزم کر لیں
کہ ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے، رمضان سے لے کے آگے۔ اب کے بعد وہ نہیں ہوگا جو پہلے ہوتا رہا، یہ آیا یہ بھی کر لیا، ہندوؤں سے آیا کر لیا، سکھوں سے آیا کر لیا، عیسائیوں سے آیا کر لیا، شیعوں سے آیا کر لیا۔ آپ علماء کرام کی تقریر سنتے رہے ہوں گے، رجب کے مہینے میں کچھ کارروائیاں شیعہ نے کی، ہمارے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ شعبان کے مہینہ میں یہ جو شب برات کے نام سے اتنی بڑی کارروائی شروع کر رکھی ہے، اس کے پیچھے بھی اصل حقیقت جو ہے وہ شیعہ کی ہے۔ یہ ساری کی ساری کارستانیاں شیعوں کی ہیں اور ہمارے اہل سنت۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن شیعہ خوشیاں منائیں۔ یہ جو 22 رجب کے کنڈے اور مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے۔ شیعہ کو خوشی ہو سکتی ہے، اہل سنت کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ بھی اسی طرح کنڈے بنا، اسی طرح مٹھائیاں بانٹ رہے۔ ہمارے یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ ہم ہر چیز قبول کر لیتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کو قبول کریں تو وہ مشکل ہو جاتی ہے، بلکہ جو قرآن و سنت کو قبول کرنا شروع کر دے ہم اسے نامقبول کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو آدمی قرآن و سنت پہ چلنا شروع کر دے اس کا کیا نام رکھا جاتا ہے؟ جو قرآن سنت پہ پورا اترنا شروع ہو جائے کیا نام ہے اس کا؟ وہابی۔ یعنی شیعوں کی مانو چلے گا، ہندوؤں کی مانو چلے گا، سکھوں کی مانو چلے گا، یہودیوں کی مانو چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا شروع کہیں گے وہابی۔ اور یہ وہابی اگر کہیں صحیح معنوں میں ہو تو کوئی بات نہیں۔ وہابی کو اتنا برا شمار کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ 2 عورتیں لڑنے لگی، ایک کہتی ہے تیرے منہ میں وہ، تیرے منہ میں وہ، تیرے منہ میں وہ، ایک بڑی آخر میں کہتی ہے چلو سب جو تم نے کہہ لیا تیرے منہ میں وہابی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ اتنی غلیظ، اتنی گندی، اتنی کڑوی چیز ہے کوئی، تیرے منہ میں وہابی۔ ہمارے ایک دوست فوت ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، شیخ عبداللہ قادر بخش سلفی۔ پاکستان میں ضلع مظفر گڑھ میں بہت کام کیا، بہت سارے دینی ادارے بنائے چلائے، اور آج ان کی یادگار ہیں، صدقہ جاریہ ہیں ان کے لیے۔ ایک آدمی شارجہ میں مسلمان ہوا، ہندو تھا مسلمان ہو گیا۔ ان کو بہت اچھی عادت تھی، اس طرح کے لوگوں کا تعاون کرتے تھے، گاڑی تھی ساتھ بٹھا لیتے، نماز پڑھتے مسجد میں، ہاں بھائی فارغ ہو، عبداللہ بھائی، نیا نام تھا عبداللہ بھائی، ہاں فارغ ہیں آؤ، گاڑی میں بٹھایا، جدھر جا رہے ہیں ساتھ لیے جا رہے ہیں، جہاں کہیں کھانا کھایا ان کو بھی ساتھ کھلایا، اور غرض یہ ہے کہ ساتھ رکھ کے میں اس کو نماز کا صحیح طریقہ، کچھ دینی تعلیمات، ظاہر ہے کہ بیچارہ ہندو تھا۔ کسی نے اندر ہی اندر دیکھا کہ یہ تو متوا تو وہابی ہے، یہ تو اس کو بھی وہابی کر دے گا۔ اب دیکھو مسلمانوں کی کاروائیاں، اسے ایک طرح بٹھا لیا، کہا کہ یہ تم جس کی گاڑی میں ہر وقت بیٹھے رہتے ہو پتہ یہ کون ہے؟ کہتے ہاں پتہ ہے مجھے، اس کا نام عبداللہ ہے، میرا نام بھی عبداللہ ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہے۔ نہیں، وہ اس کا مذہب کیا ہے؟ ہاں مسلمان ہے وہ بیچارہ نو مسلم ہے، اسے تو اتنی باریکیوں کا پتہ نہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر کتنے لوگ ہیں، کتنے نام ہیں۔ آہستہ آہستہ کرتے کراتے، قریب کرتے کرتے اسے کہا گیا کہ یہ تو وہابی ہے۔ اب وہ نیا آدمی تھا، اسے اب وہابی سنی کی تقسیم کا پتہ نہیں، تو اس نے کہا کہ یہ وہابی کیا ہوتا ہے؟ تو کہا وہابی ہوا یہودی ہوا۔ بات سمجھیں، وہابی ہوا یہودی ہوا، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی گویا کہ جو صحیح کتاب و سنت پر چلنا شروع کر دے وہ وہابی ہے، گندہ ہے، فلاں ہے، حتیٰ کہ اس آدمی نے اس کو یہودیوں سے بھی ملا دیا۔ اب میں کہوں کہ وہ کس جماعت کا آدمی تھا تو شاید آپ لوگوں کو تعجب ہوگا۔ اپنے آپ کو اس وقت دنیا کی سب سے متقی ترین جماعت، اپنے آپ کو سب سے مقدس ترین جماعت کہلوانے والی، باور کروانے والی تبلیغی جماعت کا آدمی تھا، جس نے یہ کارروائی کی۔ کہتے ہیں ہم تو کوئی اختلافی بات
تبلیغی جناب کے آپ معلومات تو ہوں گی نا آپ کو. ان کے جو 6 ارکان اسلام ہیں، مسلمانوں کے 5 ارکان اسلام ہیں، تبلیغی جماعت کے 6 ہیں. اور ان 6 کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. ان 6 ارکان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی اختلافی بات نہیں کرنا. اپنے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جلسہ غیر جلسہ میں اختلافی بات نہیں کرنا، اختلافی مسئلہ چھیڑنا ہی نہیں. اب بتاؤ اس کو مسلمان کو یہودی قرار دے دیا، یہ اختلافی بات نہیں ہے. وہابی سنی کی تقسیم کو جانتا ہے، یہ اختلافی بات نہیں ہے. باتیں کرنا بڑا آسان ہے لیکن ان پہ چلنا ذرا مشکل ہے. کہتے ہیں اختلاف میں نہ پڑو. یہ حیدرآباد کے پاس ایک مسجد ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے جس کو آگ لگائی گئی؟ گنٹور. گنٹور کی مسجد کو آگ لگا دی، جلا دیا. کن لوگوں نے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اختلاف کی بات نہیں کرتے. پاکستان میں بلگرام پشاور کا علاقہ، ایک مسجد کو آگ لگا دی ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ ہم اختلاف کی بات نہیں کرتے، مسلمانوں کو اکٹھے ہونا چاہیے. اور اس مسجد کے متولی آج بھی ریاض میں موجود ہیں. وہ یہاں سے جاتے قرآن کریم لے جاتے، حکومت کے چھپے ہوئے فری میں ملتے ہیں، وہاں رکھتے کہ لوگ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ترجمہ تفسیر دیکھیں گے. احسن البیان جو انہوں نے چھاپی ہوئی ہے حکومت نے. آگ لگائی، کچھ لوگوں کے دل میں آیا اللہ کے بندو قرآن کریم بھی جل رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ قرآن کریم بھی جل رہے ہیں. کہتا ہے جلنے دو، یہ سعودی قرآن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہنے کو کہتے ہیں جی اختلافی بات نہ کرو، اتحاد امت ہونا چاہیے، اتحاد ملت اسلامیہ ہونا چاہیے. زبان سے کہنا بڑا آسان ہے اور کرتوت یہ ہیں ان کے. یہ ہے اتحاد. اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے جو ہماری مساجد تک کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ ہمیں رمضان المبارک کا پورے کھلے دل سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں رمضان تک پہنچائے. اللہم بلغنا رمضان. اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے روزے رکھنے، اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.